کہ علامہ مولانا قاضی عبدالاحد شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ کے قدموں میں ہم تمام حاضر ہیں، اور آپ کے شہزادے نازش اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید فضل حمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرما ہے، اور حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء مریدین معتقدین تشریف فرما ہے۔ حضور قبلہ سیدی نے ابھی ایک تفصیلی خطاب اپنا جو ملفوظات عالیہ ذکر کی، جس میں فقہی مسائل بھی ہے، تصوف بھی ہے، ہماری تربیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اس کے بعد قطعاً کسی اور تقریر کی یا تمہید کی یا گفتگو کی گنجائش نہیں کہ جو حضرت کی گفتگو کے اندر کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہو کہ جس کی تکمیل کی جائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس آستانہ پاک کو حضور سرکار شاہی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سرکار مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چار یار پنجتن پاک کے صدقے اللہ آباد رکھے، اور حضرت کا سایہ چرخے مجددیت پر، نقشبندیت پر، قادریت پر تادیر اللہ رب العالمین آپ کو سایہ فرق رکھے، اور آپ کے فیضان سے اللہ رب العالمین جتنے فروی اور جتنے طالبین یہاں پر حاضر ہیں، اللہ رب العالمین جو اصل شے ہے اپنی ذات کی معرفت، جو ثانوی چیز ہے دنیاوی حاجات کی تکمیل، اللہ رب العالمین آپ کے وجود مسعود اور اس بقعہ مقدسہ، اس مبارک زمین اور حضرت کے مبارک آستانے کے صدقے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ مستجاب قبول فرمائے۔ میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان سلسلوں کو بیان کیا جو حضرت ذکر فرما رہے تھے، تمام بزرگوں کا حضرت نے ذکر فرمایا، یہ شخصیات کون ہوتی ہیں، ان کے ذکر کی کیا تاثیر ہوتی ہے اور ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو کئی ذہنوں میں کوئی تشکیک اور یہ نہ آ جائے کہ حضرت جو گفتگو فرما رہے تھے اس کا ہمارے لیے کیا تعلق اور حاصل ہے، اس کا جواب ہم قرآن ہی سے لینا چاہیں گے۔ قرآن مجید فرمان حمید میں ایک جگہ پر ذکر کیا، اللہ رب العالمین ہمارے نبی پاک کا استاذ ہے اور حضور علیہ السلام ساری کائنات کے استاذ ہیں، تو جب بھی اپنے ماتحت کی تربیت کی جاتی ہے، جس طرح حضور یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ مریدین کی نظریاتی تربیت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تعویذ تم لینا چاہ رہے ہو، جو دنیاوی پریشانی ہے تمہاری یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو تعلیم آپ نے بیان کی وہ سب سے پہلے ہے۔ یہ دنیاوی حاجات کی تکمیل یا اس کا رفع ہونا تعویذات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، تو یقیناً یہ ان بزرگوں کے صدقے اللہ رب العالمین ان وظائف میں تاثیر عطا فرماتا ہو جاتا ہے، لیکن اصل ہمارا ان آستانے سے مقصد وہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے المرید لا یرید الا اللہ، کہ وہ اپنے قلب کے اندر دنیاوی نحوست کو نکالے، عجب و تکبر و حسد و کبر کو نکالے، اور ان بزرگوں کے صدقے سے اپنے دل کے اندر اللہ کا عرفان، اس سے ملاقات، اور اس کے ہم بندے ہیں تو اس کی عبادت کیسی ہم کریں، اور اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی امید اور اس کی ملاقات کے شوق کو کیسے بڑھائیں، اور پھر اس حقیقت کو اپنے دل کے اندر لے کر آئیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، باقی ذات اللہ کی ہے، اور ہم اس باقی ذات سے کیسے متصل ہوں، کیسے ملیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی پہچان اور معرفت کے لیے، اور وہ پہچان ان مشائخ کے ذریعے ہوتی ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام دنیا اصل تو آستانے پر آنے کا مقصد یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اتنے ملفوظ بیان ہوئے ہیں، ایک ایک ہستی کا ذکر ہوا ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور بھائی بھی سن رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز قرآن ہے۔ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور ساری خدائی کے معلم ہیں، اور آپ کے توسط سے پھر صحابہ معلم ہوئے، اہل بیت معلم ہوئے، اور بالتدریج قبلہ عالم اور حضرت کی ذات جو بالتدریج ان کے تتبع میں، ان کے نیابت میں اپنے ماتحت مریدین اور بندگان خدا کی ہدایت کے لیے ایک مدرس اور ایک معلم کی شخصیت اختیار کر گئے، اور ان کا وہ درجہ ہے۔ حضور کے شاگرد صحابہ ہیں، صحابہ کے شاگرد تابعین ہیں،
تابعین کے شاگرد اتباع تابعین ہیں، اور یہی تصور ہے جس طرح کہ حضرت کے شاگرد ہم ہیں. یہ ترتیب آگے چلتی رہتی ہے اور بندہ اپنے شیخ سے استفادہ کرتا ہے. تو شیخ اپنے ماتحت مرید کو سب سے پہلے کیا سبق سکھاتا ہے، اس کو ہم اوپر سے دیکھتے ہیں. لفظ شیخ کا اطلاق تو یہاں پر نہیں، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ساری خدائی کے لیے جس کو مدرس اور جس کو مرشد برحق بنایا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ کیا تربیت دے رہا ہے. سوال کہیں ذہن میں شیطان یہ نہ ڈالے کہ یہ کیا بزرگوں کے واقعات آپ بیان کر رہے ہیں، اس سے ہمارے کو کیا لگے. لیکن قرآن کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے حبیب ہم تجھے سارے نبیوں کا قصہ سناتے ہیں. حضور یہ نہیں کہتے حضور یا اللہ میری بات کر جو میرے لیے لازم ہے، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے حبیب ہم آپ کو آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں توجہ سنیے ان کا قصہ سناتے ہیں. انباء الرسل، انباء نبوت کی جمع خبریں، اہم واقعات ان کی زندگی جو حضرت نبی ذکر فرمائے. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ما نثبت به فؤادک، ان واقعات میں یہ قصے کہانیاں نہیں، اس سے محبوب تیرے دل کو استقامت اور معرفت ملے گی. یہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، شیخ الطائفہ نے، کہ اکابر اولیاء اور صالحین کے واقعات یہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے بندے کے لیے اللہ کا لشکر ہے. جنود من جند اللہ، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یہ واقعات دلوں کو تقویت دیتے ہیں، ہمارا زاویہ نظر درست کرتے ہیں، اور ہمارا مطمع نظر جو ہے کہ اس کو درست کرتے ہیں، ہمارے عقائد کو درست کرتے ہیں. دوسری بات جب ہم یہاں سے اس سوال کا جواب لے چکے کہ حضرت نے جو یہ ملفوظات ذکر کیے، اتنے بزرگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، حضرت سرکار شاہ جی میاں کے واقعات، قبلہ عالم کے واقعات، ان واقعات کا مقصد کیا ہے؟ ما نثبت به فؤادک، تاکہ ہمارے دلوں کو اللہ کی رضا، اپنی زندگی کا مقصد اور ایمان پر استقامت ملے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مبارک جو ہے جہاں آستانے پر ہم بیٹھے ہیں، حضرت کی گفتگو سے جو مجھے استفادہ ہوا، یہ دیکھیں یہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ کا آستانہ ہے. حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ سرکار امام ربانی سے بڑی محبت فرماتے، سرکار غوث اعظم سے بڑی محبت فرماتے. جو آپ کی نشستوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے سرکار غوث اعظم کی تعریف اور توصیف اور امام ربانی کی تعریف و توصیف اور آپ کے ملفوظ اور آپ کی مکتوبات وہ حضرت سے کثرت سے سنا. اور ابھی حضرت ایک بات کو ذکر فرما رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں علماء چلے ہیں الحمدللہ، اور اللہ یہ فیضان آگے تک رکھے ہم تمام. اس نسبت سے اللہ رب العالمین ہمارے خاندان تمام کو یہ توفیقات عطا فرمائے. اور یہ حق رہا ہے اس لیے کہ حضرت امام ربانی حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ اس سلسلہ نقشبندیہ کی بھی درگاہ ہے نا، اور حضرت سے ہم نے مکتوبات، میں تو اپنی بات بتاؤں کہ مکتوبات امام ربانی ہم نے زمانہ تعلیمی میں پڑھی تھی، لیکن آپ یقین کیجئے کوئی تصنع و تعلی نہیں ہے. امام ربانی کے مکتوبات کو پڑھنے کا شغف ہی ہمیں حضرت کے پاس بیٹھ کر ہوا. اس کی ایک تاثیر اور محبت ہمارے دل کے اندر آئی، اور اس کے بعد ہم نے امام ربانی کو پڑھا تو واقعی میں جو اس کو جواہر آپ نے رکھے تھے اس کا شاید پہلے استہزاء اس انداز میں نہیں ہوتا کہ سرے سے بندہ بے ذوقی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن جب صاحب کتاب کی محبت دل میں آ جائے اور اس کی احمد و قدر دل میں آ جائے تو پھر اس سے استفادے کا رنگ ایک اور ہوتا ہے. تو سرکار امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ مجددیہ کی عظیم ہستی ہے، میں ایک دو جملے مجدد سلسلے پر کرتا ہوں. یہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے چلا ہے جو شجرہ مبارکہ میں آپ دیکھتے ہیں. اس سلسلے کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا. ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ چشتی بن گئے ہو، تو میں نے کہا سارے بزرگ ہمارے ہیں، تو جب چشتیوں کا ذکر آئے گا تو ہم اپنے بزرگوں کی برکت سے خود بھی ان کو جانیں گے اور اپنے دوستوں کو بتائیں گے. جب قادریوں تاکہ سلسلے سے اجنبیت نہ رہے نا کہ یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں. میں اس پر قرآن کی آیت پڑھ دوں گا، لیکن پہلے سلسلہ نقشبندیہ پر میں عرض کروں
یہ سلسلہ مبارک جو ہے یہ تعلیم کی کڑی ہے، اس کے بانی مبانی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق سے متعلق اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ امام ربانی نے ان جعلی پیروں کو اور ان جعلی لوگوں کو بڑا زبردست ٹھوکا ہے اپنی کتاب میں، کیونکہ آپ کے دور میں کافی درباری پیر بھی تھے اور وہ شیعوں سے بھی لیں تو ادھر سے بھی لیں، تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر کسی بھی ہستی کو افضلیت کا نظریہ دے، فرمایا وہ بدبخت خارج اہل سنت ہے، مبتدع ہے۔ لہذا آپ کے اس علاقے میں ایک بندے کو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ڈرامہ کرتا ہے کہ نہیں وہ خلافت میں پہلے نمبر پر تھے ابو بکر صدیق، تو اس لیے آپ افضل تھے، ورنہ مولا مرتضیٰ۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہنسنے کا نہیں، میں کوئی آپ کو مستحب بات نہیں بتا رہا، یہ کوئی غیر ضروری بات نہیں، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس لیے افضل نہیں ہے کہ وہ پہلا خلیفہ تھے، بلکہ وہ افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے۔ پھر کبھی ڈرامہ کرتے نہیں، ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی اور مولا علی کی عمر کم تھی، یہ ساری جھوٹ اور بکواس باتیں ہیں، اس کا اہل سنت کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات کو ذرا تسلی سے آپ سن لیجیے۔ پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو خلافت مل گئی اس لیے افضل ہو گئے، تو میں نے کہا کہ آپ تو عشرہ مبشرہ کو بھی افضل مانتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں۔ میں نے کہا آپ تو ہر صحابی کو افضل مانتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں۔ تو میں نے کہا ان کو تو خلافتیں نہیں ملی، پھر وہ افضل کیسے ہو گئے؟ یعنی امام ربانی نے اکھیڑ کر رکھ دیا شیعت کو۔ شیعت کا پہلا قدم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ پر کسی اور ہستی کو افضل کہا جائے، اور حضرت مولا مرتضیٰ نے اس لیے اپنے دور مبارکہ کے اندر جب آپ کا دور خلافت آیا تھا تو کوفے کے اندر سبائی شیعہ جب پیدا ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ابو بکر عمر سے افضل ہیں نا، تو آپ نے 2 دفعہ ان کو سمجھایا، اور تیسری دفعہ آپ نے ممبر پر یہ خطبہ دیا تھا کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر واللہ جلدت حد المفتری۔ فرمایا کہ اب میں تمہیں آخری دفعہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے میرے لیے جملہ کہا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، تو فرمایا تم مجھ پر جھوٹی تہمت باندھ رہے ہو، اور فرمایا کہ میں تمہیں پکڑ لوں کہ دمادم مس کلندر تم علی کا پہلا نمبر کا اگر یہ نعرہ تم لگاؤ گے تو حضرت مولا کا فتویٰ ہے، میرے پر دانت نہیں کھانا، بھی پوری دنیا دیکھ رہی، شیعہ بھی دیکھ رہا ہوگا، تو میں نے کہا میرے پر دانت نہیں کھانا، ہم تو علی کے غلام ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ اگر کسی نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی اور مجھے ان سے بڑا کہا تو لجلت تو حد المفتری، میں اس سے سیکوڑے لگا کر اس کی ٹھکائی کروں گا۔ توجہ ہے؟ تو لہٰذا ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، ان پیروں کو اتنی تکلیف ہے تو ہم حضرت کے خادم ایسی آستانے پر اوپر نشست رکھے، ہم آپ کو بزرگوں کی کتابوں سے مطمئن کرتے ہیں کہ آپ اپنے نسب کے تفرق میں فخر میں بھاگ رہے ہیں، تو نسب جو ہے وہ عقیدے کے تابع ہوتا ہے، اور سرکار عبدالرشید میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں یہ ملا کہ آپ نے یہ بتایا کہ اسلام پہلے، شریعت پہلے، عقیدہ پہلے۔ یہ اس آستانہ مبارکہ کا اثار ہے، اور میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں پیر تو شکار کرتے ہیں، ایک دن نہیں آیا تو اس کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ مایوب بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، کبھی کبھی میں گویا کہ 2، 2.5، 3 مہینے نہیں آیا حضرت کے پاس تو مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی آئے تو اپنی مرضی کے لیے آئے گا، نہ آئے تو کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ ایثار اور یہ فنائیت، یہ ولایت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ہر دفعہ آئے چاہے سال کے بعد آئے تو ایسے ملتے جیسے جو روزانہ آ رہا ہو، کوئی طمع نہیں کہ کیا تم دو گے اور کیا نہیں دو گے، اور تم میرے پاس آئے تو فلانے جگہ کیوں چلے گئے، فلانے سے کیوں مل لیا۔ یہ حضرت کی ذات مبارکہ ایثار، ولایت جبے ٹوپی کے بعد سب سے پہلے اس مزاج کا نام ہوتا ہے۔ لہٰذا جلدی سے سن لیجیے کہ حضرت امام ربانی نے یہ بات واضح طور پر سارے بزرگوں نے لکھی، لیکن سرکار امام ربانی نے بھی یہ بات گویا کہ لکھی ہے واضح طور پر، اور اس کو لکھا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق پر کسی بھی مبارک ہستی کو فضیلت دے گا تو دراصل وہ اس مبارک ہستی کی توہین کر رہا ہے، اور وہ شخص خارج اہل سنت ہے۔ یہی حضرت مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے، اور یہی سارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ 4 خلفاء ہیں، شروع کے جو 2 ہیں ان کی افضلیت پر اجماع ہے، اور بعد کے جو 2 ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی، ان میں اگر کوئی ترتیب کو بگاڑتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے، لیکن اگر شیخین جو اوپر کے 2 ہیں ابو بکر عمر، ان کی ترتیب پر اگر کوئی لے جاتا ہے تو عقیدے کی مخالفت کر کے سنی نہیں رہتا۔ بات سمجھ گئے اس بات کا؟ تو لہٰذا ایسا تانا وہ کہ نہیں بنانا چاہیے کہ جو لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا جائے۔ حضرت نے ملفوظ میں
تھوڑا وقت ہو رہا ہے لیکن سنو، یہ حضرت نے جو واقعات بتائیں اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو قطرے آ رہے ہیں اس سمندر سے آ رہے ہیں، اس سمندر سے کٹ کر تم کچھ بھی نہیں ہو. تو لہٰذا ان کے واقعات اس لیے آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خود قرآن سے کوئی بھی مسئلہ بیان کرے، بلکہ یہ واقعات اور تسلسل بتایا اس لیے جاتا ہے کہ جو عقیدہ رکھ کر وہ جنت میں چلے گئے ہیں وہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے لازم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کو ختم کرتے ہیں. یہاں پر سلسلہ نقشبندیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے چلا. یہ سلسلہ چند ناموں سے یاد کیا گیا. کبھی اس کو صدیقیہ کہا گیا، کبھی اس سلسلہ مبارکہ کو خواجگانیہ کہا گیا، کبھی نقشبندیہ کہا گیا، کبھی تیفوریہ کہا گیا اور کبھی مجددیہ کہا گیا. جب یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت بایزید بستامی تک پہنچا تو یہ سلسلے کا نام تھا صدیقیہ، اور یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ اسحاق تک پہنچا تو اس کا نام ہو گیا تیفوریہ، اور حضرت خواجہ اسحاق سے لے کر حضرت سید باالحق نقشبند تک پہنچا تو اس کا نام ہو گیا خواجگانیہ، اور حضرت سید باالحق نقشبند سے لے کر یہ سلسلہ سرکار امام ربانی تک پہنچا تو اس کا نام ہوا نقشبندیہ، اور وہاں سے جب چل کر یہ آگے بڑھا تو اس کا نام ہو گیا مجددیہ. تو یہ تیفوریہ سلسلہ ہی نقشبندی کا ہے، صدیقیہ سلسلہ ہی نقشبندیہ ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور بات کو ہم سمیٹتے ہیں. لہٰذا ادھر ادھر جانے کی بجائے ان اکابر کی کتابیں موجود ہیں، اپنے عقیدوں کو ان سے گویا کہ درست کرنا چاہیے اور اس کی طرف گویا کہ توجہ کرنی چاہیے اور اس کی طرف لحاظ کرنا چاہیے، اور ادھر ادھر کی ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو، کیونکہ یہ سلسلہ اہل سنت کے ہے. اہل سنت ایک چھتری ہے، اس کے نیچے یہ سارے سلسلے ہیں. جو اس چھتری سے نکل گیا وہ سلسلے کا نام بھی لے تو سلسلہ نہیں، اس لیے کہ سلسلہ اسی کو کہیں گے جو اہل سنت کی چھتری کے نیچے رہے گا. قرآن کریم نے کیا ذکر کیا میرے دوستو، اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، بات ختم کرتے ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ نے ان عظیم بزرگوں کا ذکر کیا اور فرمایا الم تر کیفا، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، کیف ضرب اللہ، اللہ کیسی عمدہ مثال دیتا ہے، اللہ کیسی پاکیزہ مثال دیتا ہے. کس کی؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کلمہ طیبہ پاکی، کلمہ طیبہ طیب اور پاک درخت کی طرح ہے. کلمہ طیبہ طیب اور پاک درخت کی طرح ہے. یعنی اللہ نے کلمہ طیبہ کو اللہ نے کمپیر کیا ہے اس کے قرآن نے، اس کو تشبیہ دی ہے، مثال دی کس سے کہ شجرۃ طیبۃ، کہ جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے. یہاں کلمہ طیبہ سے مراد اولیاء ہے. تفسیری معنی میں نے مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی لائیو سن رہا ہوگا تو کہے گا یہ کیا ترجمہ کر دیا آپ نے، ہم نے اس کی تفاسیر دیکھیں، اس کا مقصودی معنی بنتا ہی، ورنہ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے تو وہاں تو شجر طیبہ نہیں بنا. لیکن ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و علی اور یہاں تک کہ سرکار عبدالرشید میاں شاہ صاحب نے پڑھا تو یہ کلمہ طیبہ ہو گیا. تو کلمے کا تلفظ کمال نہیں، بیان کرنے والے کا کمال جو ہے. تو کلمہ طیبہ کہہ کر ذات مراد لی گئی ولیوں کی. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے ولی، میرے پاک ولی، اردو سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. تو چہرے پر تو ایسے تھکے تھکے ہو. سبحان اللہ. ہم تو نعرے تکبیر. یہ آستانے کا پیغام، آپ کا ٹائم نہیں خراب کیا جا رہا، آپ کو اس آستانہ مبارکہ سے پیغام دیا جا رہا ہے حضرت کے توسط سے، تاکہ اس نظریے کو آپ فالو کریں. اور اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام مریدیت ہے، اور اسی وجہ سے سرکار عبدالرشید میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اسی تعلیم پر گزاری. اب آپ دیکھیں جلدی سے ترجمہ سورہ ابراہیم میں. اللہ فرماتا محبوب کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ کیسی عمدہ اور پیاری مثال دے رہا ہے. کس کی دے رہا ہے؟ فرمایا اپنے ولیوں کی دے رہا ہے، اپنے محبوبوں کی دے رہا ہے. کس سے مثال دے رہا ہے؟ فرمایا میرے پاک محبوب ایسے ہیں جیسے پاک درخت ہوتا ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کافی تشبیہ ہے اس لیے کوئی کشجرۃ طیبۃ، پاک کلمہ پاک درخت کی طرح ہے. فوراً آپ کا ذہن درخت کی طرف گیا نا، درخت کا تو آپ کا ذہن آ گیا کہ درخت کی تو جڑ بھی ہوتی ہے، درخت کی تو شاخ بھی ہوتی ہے، شاخ پر پھل بھی لگتا ہے. اللہ نے آگے وہ ذکر کیا، فرمایا میرے محبوب بندے ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہیں، اصلھا ثابت، جن کی جڑیں گہری اور مضبوط ہے. بول سبحان اللہ.
سمجھ رہا ہوں آپ بھی سمجھو، اللہ کا سچا کلام کہتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب بندوں کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے، شجرۃ طیبۃ، یا اللہ درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں، فرمایا ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اولیاء کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا ہے۔ فرمایا میرے اولیاء اور میرے محبوبوں کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، اور وہ درخت ایسے ہیں جو ہواؤں کے جھونکوں سے نہیں گرتے۔ کئی درخت ایسے کہ تھوڑی سی ہوا آئے تو اکھڑ جائے، تھوڑی سی مذہبی امور کی وزارت ملے تو سکھوں کے ساتھ چلے جائیں، وہ ایسے درخت نہیں ہوتے۔ وہ درخت ایسے ہیں کہ کربلا کے اندر طوفان بھی آ جائے تو وہ درخت اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ، میرے وہ محبوب بندے ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہیں، اصلها ثابت، درخت تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو، جو ہوا طوفان اور پریشر کو برداشت کر سکے۔ تو فرمایا کہ اصلها ثابت، ہمارے محبوب بندے اس پاکیزہ درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں گہری ہیں اور مضبوط ہیں۔ اچھا تو ان کی شاخیں کہاں پر ہیں؟ دیکھو درخت کی شاخ کے دو فائدے ہیں، ایک تو مسافر وہاں ٹھنڈک حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، اور جتنی لمبی شاخیں ہوں گی اتنے لوگ آئیں گے اس کے نیچے۔ تو اللہ فرماتا فَرْوَ فِي السَّمَاءِ، بولو سبحان اللہ۔ فرمائیے ایسے پاکیزہ درخت ہیں جن کے جوار میں آپ بیٹھے ہیں، جن کی جڑیں گہری ہیں، جن کو پیسوں کا طوفان انہیں اکھیڑ نہیں سکتا، لالچ کا طوفان انہیں اکھیڑ نہیں سکتا، حوث اور عزت کا طوفان انہیں اکھیڑ نہیں سکتا۔ وہ تمہیں کٹتے ہوئے تو نظر آئیں گے لیکن بکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ فور سیل پیر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو رب کے ہاتھ پر بک گئے ہیں ان کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا اصلها ثابت، ان کی جڑیں گہری اور مضبوط ہیں۔ اردو سمجھ رہے ہو؟ وَفَرْوَ فِي السَّمَاءِ، اور ان کی شاخیں آسمانوں تک ہے۔ دیکھیں وہ آرام کر رہے ہیں پیلی بھی شریف، اور سایہ یہاں تک آ رہا نہیں آ رہا، یہاں سکون پارے نہیں پارے، وہ آرام کر رہے ہیں نجف مقدسہ میں، سرہند مقدسہ میں، بغداد معلیٰ میں، اجمیر معلیٰ میں، تسکین یہاں سکون کی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے فرمایا ان کی شاخیں آسمانوں تک ہے۔ یا اللہ درخت تو جڑیں تو ان کی مضبوط ہے کہ ان کو ہلا کوئی نہیں سکتا۔ امام ربانی کو دیکھا، جہانگیر کو گھٹنا ٹیکنا پڑا، اکبر کو انہوں نے گرا دیا، جیل میں بند کر دیا 3 سال تک، لیکن انہوں نے کہا جہانگیر کچھ بھی کر لے، میری کھال بھی کھینچ لے، میرے سینے پر ہاتھی کو رکھوا کر مجھے مار بھی ڈال، تب بھی کہوں گا دین اسلام اور شریعت سب سے آگے ہے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ جڑیں ایسی مضبوط ہیں، شاخیں ایسی ہیں۔ یا اللہ ان کا پھل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پھل ہے۔ پھل تو درخت سال میں 1 دفعہ دیتا ہے، 2 دفعہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے آستانے ایسے ہیں جس میں سال مار نہیں جب آئے گا پھل پائے گا۔ یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا، اللہ کہتا ہے توتی اکلہا، دیتا رہتا ہے۔ اور یہاں توتی کی نسبت جو ہے وہ اولیاء کی طرف ہے، مجازی نسبت، اور یہ ضمیر وہاں جا رہی ہے اس کی۔ توتی کے اندر جناب جو ہے کہ جو ضمیر تثنیہ ہیا، کیونکہ شجرۃ مؤنث ہے نا، تو یہ توتی کے اندر جو ضمیر ہیا ہے اس کا مرجع اللہ کی ذات نہیں، وہ اولیاء ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہے تو رب ہی کا، لیکن رب جاری ان سے کرتا ہے۔ فرمایا توتی اکلہا، وہ پھل دیتے رہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ابے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، بول سبحان اللہ۔ فرمایا توتی اکلہا، وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ یا اللہ سال میں 1 دفعہ؟ فرمایا نہیں۔ 2 دفعہ؟ کہ نہیں۔ کہ ہر مہینے؟ کہ نہیں۔ کہ ہر دن؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کل حین، ہر لمحے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اہل سنت کو کچی ڈور نہیں میرے دوستو، اہل سنت کی جو جڑیں مضبوط ہے اس لیے کہ ان کے سر پر ان مشاہد کے سر پہ قرآن کا سایہ ہے۔ فرمایا اصلها ثابت، جو آپ کے شجرے پر آیت لکھی دی ہے، اصلها ثابت وفرع فی السماء توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، ان کی جڑیں گہری ہیں، مضبوط ہیں، شاخیں آسمانوں تک ہے، وہ پھل دیتا رہتا ہے ہر ساعت۔
ہر ٹائم جس وقت تم جاؤ بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ ایک بابی مجھ سے کہنے لگا وہ تو اللہ کے اذن سے دیتا ہے نا، تو میں نے کہا اذن تیرے پر جاری کیوں نہیں ہوتا؟ تیرے اتنے آگے شمشان میں گئے، وہ تیرے پر جاری کیوں نہیں ہوتا؟ جاری عبدالرشید پر کیوں ہوتا ہے؟ جاری شاجی میاں پر کیوں ہوتا ہے؟ جاری حضرت سید احمد شاہ صاحب پر کیوں ہوتا ہے؟ جاری مجدد صاحب پر کیوں ہوتا ہے؟ ابے اذن تو اللہ کا ہے لیکن جاری محبوبوں پر ہوتا ہے۔ آسمانوں کو مذاق نہ سمجھنا، جو بندہ ہلکا ہوگا وہ ہلکا سمجھے گا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنا جوش آ گیا آپ کو؟ میں نے کہا جو میں نے پڑھا ہے اس کو دیکھ کر سب سے سچی کتاب قرآن ہے، اور سب سے سچی خبر قرآن کی ہے، اور سب سے سچا رب ہے۔ جب اس کی زبانوں سے ان کی تربیت کی تعلیم بندہ سمجھتا ہے تو ایک کمزور آدمی پھر وجہ میں آ کر واہ واہی کرتا ہے نا۔ جس کو سچ کی قدر نہ ہو وہ کسی بات میں جوش پہ نہیں آتا، اور جسے سچ کی قدر ہو جائے تو وہ قرآن سر پہ اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ حضرت سن رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارے ایمانوں کی گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ فرمایا وہ بانٹتا رہتا ہے، ہر سال بانٹتا رہتا ہے رب کے حکم سے۔ لہذا آستانوں پر آؤ تو بدو بن کر مت آؤ، اولیاء کے عشق میں آؤ۔ اس چہروں پر نحوستیں لے کر نہیں آؤ، چہروں کو تازہ کر کے آؤ۔ عشق ان کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اگر پورا آستانہ بھر دو گے تو حضرت پر احسان کرو گے۔ ان کا احسان ہے کہ جو یہاں پر آ کر بیٹھیں تم سے باتیں کریں تو اللہ ان کے وجود کے صدقے ہمارے پتھر دلوں کو نرم کر دے۔ آمین۔ اگر تم سمجھو میں آ رہا ہوں زیادہ، میں دیکھ لا رہا ہوں یا فلاں، بہت بڑی عزت کی بات ہے، کرم کی بات ہے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں یہ نہیں آنا کہ میں آستانے پر آ گیا تو میں نے افراد بڑھا دیے۔ اگر یہ ذہن رکھو گے نا تو چہرہ خشک رہے گا، لذت نعتوں میں منقبت میں نہیں آئے گی، لیکن سمجھو گے کہ جناب یہ لوگ ملتے کہاں پر ہیں اور یہ فیضان بڑھتا کہاں پر ہے، خدا مجھے بدبختی سے بچانا چاہ رہا ہے اس لیے یہاں لے کر آیا۔ اگر تم اس کو اپنے پر احسان سمجھو گے تو پھر تمہیں منقبت کا ایک ایک شعر سمجھ میں آئے گا، نعت کا ایک ایک شعر سمجھ میں آئے گا، مدحوس کا ایک شعر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لہذا ایک نقطے میں بات میں نے کر دی، حضرت پر ہم نے آ کر اس سلسلے پر ہم نے آ کر کوئی احسان نہیں کیا، تو دروازہ کھلا ہوا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ احسان اس آستانے نے کیا ہے کہ جن کے پاس آ کر ہمیں رب یاد آ گیا، رسول یاد آ گئے، اور جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہماری آخرت کا سرمایہ ہوا، تب ہمیں ذکر کر پتا چلے گا۔ مانا یہ چھت بہت نیچے ہے، مانا کہ یہاں پر پنکھا چل رہا ہے، ایسی نہیں چل رہا، مانا کہ فرش اتنا مضبوط نہیں ہے، عمارت ایسی نہیں ہے۔ یہ چیزیں اس کو نظر آئے گی جو خود کو بڑا سمجھے گا، لیکن جو اللہ کے دین کو بڑا سمجھے گا نا، اس کے نزدیک یہ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی۔ تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈولا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کیا کہا امام احمد رضا نے، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی۔ اللہ سبحان اللہ۔ نہیں میں نے تو بہت پارسا ہوں، تو پارسا بن کر آیا تو تمہیں لیا کیا پھر ایسا؟ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، دو نمبر ہی نہیں، فرمایا ہاں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نا رضا بندہ رسوا تیرا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بزرگوں سے کامل عقیدت دے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو خدا سے ملاتا ہے۔ دنیا داری چلتے رہے گی، لیکن یہ لمحے اگر گزر گئے تو پھر میرے دوستوں بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان تمام بددعا اور بری نیتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کی حاضری کے صدقے اللہ مجھ پر، آپ پر، حضرت کے صدقے ہمارے بچوں پر، قیامت تک ہماری اولادوں پر اور تمام امت کو اللہ بدبختی سے بچائے اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔